اب چند منٹ اجازت ہو تو سوال و جواب آپ میں سے کوئی کر سکے، چند منٹ، بہت بٹھا لیا آپ لوگوں کو روزے کی حالت میں، لیکن اب چند منٹ سوال و جواب، جو الجھن آپ کے موضوع سے متعلق۔ جی بسم اللہ۔ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، تو کیا اس میں انسان کا ڈبل کے راستے؟ ٹھیک ہے، آپ کے دو سوال الگ الگ ہیں، دو الگ الگ ہیں، کوئی حرج نہیں۔ پہلے سوال کا جواب ہے مختصراً، دوسرے کا بھی مختصر سے جواب دیتا ہوں۔ پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ یہ انسان، ٹھیک ہے آپ نے کہا یہ بڑا صوفی بن جاتا ہے امتحان کے دنوں میں، بعد میں کیوں نہیں رہتا؟ یا گھر میں ماں بیمار، بچے بیمار، بیوی بیمار، تو یہ بڑا نیک بن جاتا ہے، نمازیں، تسبیح، یہ وہ سب چلتا ہے، اور جو ہی ٹھیک ہو کے اسپتال سے گھر آتی ہے ماں تو پھر وہی شروع ہو، سب کچھ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کا سوال ہے۔ اس کا جواب اللہ نے 12ویں پارے کے پہلے صفحے میں دیا، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي۔ جب انسان کو اللہ کوئی نعمت دے کر چھینتا ہے نا تو یہ مایوس ہو جاتا ہے، ڈپریشن، اور جب اللہ اس کو نعمتیں دیتا ہے کہتا ہے ہاذا لی، یہ میری کوشش ہے، میں نے MBBS کیا محنت کر کے، یہ پیسہ میرا ہے، میں کماؤں گا، کوئی ماں باپ کا حق نہیں، کوئی بہن بھائی کا حق نہیں، سارے چپ کر کے بیٹھو۔ کیوں؟ یہ انسان کی کیفیات، اسی پر اجر ملتا ہے، اسی پر اجر ملتا ہے کہ یہ انسان جب غم کی کیفیت میں ہو اپنے آپ پر قابو پائے۔ اور میں نے جو وہ پھر ذکر کروں گا، وہ جو میں نے ذکر کیا ہے نا، وہ جو جا رہا تھا بایو کا پیپر دینے کے لیے تو راستے میں لڑکی کو نہیں دیکھا، ایک مثال دی میں نے ہٹ کے ذرا تھوڑی سی، یہ جو کیفیت اس وقت اس کے اندر آئی تھی نا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا ورنہ اللہ پکڑ کرے گا، یہ کیفیت کہلاتی ہے تقویٰ، یہ کیفیت کہلاتی تقویٰ۔ وہ جو ایک لمحے کے لیے کیفیت آتی ہے نا، میں اگر یہ گناہ کروں گا تو اللہ پکڑ کرے گا، اگر یہی کیفیت انسان کی زندگی کے اندر تھوڑا سا اور پھیل جائے تو اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی کو متقی کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ نے انسان کے اندر کیفیت رکھی ہے، انسان کو اختیار دیا ہے۔ ایک تو یہ بات، یہ غیر اختیاری نہیں ہے، یہ اختیار کی والی بات ہے۔ اب بات آپ نے کی کہ اللہ نے کہا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ نے آیت کا ترجمہ پیش کیا، میں نے آیت پڑھ دی کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، بالکل ٹھیک۔ جو غور سے میرا جواب سنیے گا، جو انسان ہدایت چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ کسے ہدایت دیتا ہے؟ جو چاہتا ہے کہ میں ہدایت پالوں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا کہ ایک بندہ ہدایت چاہتا ہو اللہ اس کو ہدایت نہ دے، ناممکن، ناممکن۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، تو اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ کسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دینا؟ پورا قرآن موجود ہے، پورا قرآن موجود ہے۔ انسان ہدایت چاہے، اللہ کا میں نے نہیں دینی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پورا قرآن پڑھے۔ اور جو انسان چاہتا یہی ہو کہ میں چلنا ہی نہیں چاہتا، میں آپ کی بات ہی نہیں ماننی، میں نے ماں باپ کی بات بھی نہیں مانی، میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں پڑھنی میں نے نماز، تو اللہ اس کو ہدایت نہیں دے گا۔ بات مکمل ہوگی میری؟ تو ہدایت کے معاملے میں اللہ انسان کی چاہت کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ بات مکمل ہو گئی؟ جی جی۔ سر ہماری مسلمس میں ایک میجورٹی ہے کہ اگر ہم ان کے سامنے اللہ کا خوف ذکر کریں یا نماز کی دعوت دیں یا سنت لباس کی سنت اعمال کی دعوت دیں تو ان کا ایک پرسپیکٹو ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، اور رسول اللہ نے خود شفاعت کا وعدہ کیا ہے، تو ہم بہت ہیومینٹی سے پہلے ہیں، تو ہم بہت ریلیکس ہیں، تو ان کو کس طرح سے ٹیکل کریں؟ جی، ان کے سامنے آپ کا سوال سب کو سمجھ میں آیا؟ اچھا، ان کے سامنے زیادہ جہنم کی سزاؤں کو بیان نہ کیجیے مہربانی۔ یہ خوف ہے نا، خوف، اس کا بار بار ذکر کرنا یہ بھی انسان کو ان بیلنس کرتا ہے۔ ہر جمعے میں جہنم کا عذاب، یوں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ بڑی غلط بات ہے۔ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بہت غلط بات ہے۔ کیوں؟ اس سے نوجوانوں کے اندر موت کا خوف ایسا پیدا ہو جاتا ہے جو ان بیلنس ہو جاتا ہے۔ آپ ذہن میں رکھیے، یہ بہت بڑی بیماری ہے آج، کہ جب انسان ڈرنا شروع ہو جائے نا، بعض آتے میرے پاس طلبہ آتے
کہتے ہیں وہ ہمیں نا موت کا بڑا خوف آتا ہے، آخرت کا بڑا خوف آتا ہے، میں کھانا نہیں کھا سک رہا آج کا، میں فلاں کر رہا. آپ سمجھ گئے ان بیلنس ہو گیا، یہ ان بیلنس ہو گیا، یہ فوبیا میں آ رہا ہے. آپ نے بڑے غور سے سننا ہے کہ ہم لوگ بسا اوقات دین کی دعوت دیتے ہوئے اگلے انسانوں کو تباہ کر دیتے. ہم ڈراتے ڈراتے ان کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا کر دیتے. کیسے؟ ایک مثال دینے لگا ہوں، سائیکالوجیکل مثال دینے لگا ہوں، آسان سی. شادی ہو گئی ایک طالبہ کی، ڈاکٹر تھی، MBBS شاگردہ میری. شادی ہو گئی تو شادی کے بعد جیسے ہوتا ہے کہ بھی اب پہلا کھانا بنانا ہے، خوشی کا موقع ہے، کوئی کھیر ویر بنائیں گے بھی دلہن. تو اس کو ساس نے کہا کہ یہ بڑے غور سے مثال سنیے گا. ساس نے کہا کہ بیٹا چولہا جلاؤ اتنی دیر تو میں باقی چیزیں تیار کرتی ہوں. اب اس نے ماچس پکڑی تو ہاتھ کانپے، اور جب اس نے ساس نے کہا جلاؤ تو صحیح نا، اس نے جب جلایا تو بے ہوش ہو کے گر گئی. MBBS ڈاکٹر اور سرجری میں اسپیشلائزیشن کر رہی تھی، وہ بے ہوش ہو کر گر گئی ماچس جلانے سے. آخر کار وہ دلہن، وہ گھر والے سارے پکڑ کر لے گئے اس کو ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ کسی سائیکالوجسٹ سے رابطہ کریں، یہ بیماری اس کے اندر کوئی نہیں ہے، جسمانی بیماری نہیں ہے. یا کسی عامل وغیرہ سے رابطہ کریں، تعویذ گنڈے والے سے، روحانی. وہ ایک اور مصیبت ہے. وہ سائیکالوجسٹ کے پاس چلے گئے. سائیکالوجسٹ نے بھی ساری باتیں سنی. ڈاکٹر میں نے بتایا MBBS ڈاکٹر بیٹی. تو وہ ڈاکٹر نے تلاش کیا کرتے کرتے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. آخر کار اس نے ماں باپ کو بلا لیا کہ بیٹا ماں باپ کو لائیں. ماں کو بلایا، ماں سے سائیکالوجسٹ نے باتیں شروع کر دی کرتے کرتے. اب ذرا غور کیجئے گا جہاں میں سمجھانا چاہتا تھا آپ کو. آخر کار ماں نے اگلا. ماں نے کہا اصل میں بچپن میں نا جب یہ چھوٹی ہوتی تھی تو بہت شرارتی اور بڑی ذہین تھی، بہت تنگ کرتی تھی. تو میں نے نا اپنی پرس کے اندر ایک ماچس رکھی ہوئی تھی. یہ بہت سی مائیں کرتی ہیں اور بڑا برا کرتی ہیں. تو میں نے اپنے پرس میں ماچس رکھی ہوئی تھی، تو میں اس کو نا یوں کر کے تیلی لگا کے دکھاتی تھی، دیکھو تم نہ کرو میں آگ لگا دوں گی تمہیں. تو کبھی کبھی میں نے قریب اس کو کر کے ذرا سا آگ کی تپش بھی اس کو جلایا تو نہیں، آگ کی تپش بھی اس کو دکھائی تھی بچپن میں جب یہ چھوٹی ہوتی تھی. تو میں نے پرس میں ماچس رکھی ہوتی تھی، میں اس کو جلاتی تھی. ڈاکٹر فوراً پہنچ گئے، وہ سائیکالوجسٹ کہنے لگے اس کے لاشعور کے اندر آگ کا خوف پیدا ہو گیا. پھر اس کے بعد کبھی موقع ہی نہیں ملا، میٹرک کرتی رہی. میٹرک میں بھی ماں باپ نے کہا اچھے نمبر لینے، میڈیکل میں جانا ہے، لہٰذا باورچی خانے میں نہیں بھیجا. FSC میں بھی باورچی خانے کچن میں بالکل ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ اس نے اچھے نمبر لے گی تو MBBS کرے گی. پھر MBBS میں چلی گئی، پھر کچن میں نہیں جانے دی، آگ جلانے کا موقع ہی نہیں آیا. پھر شادی ہوگی تو اس دن وہ کھیر بنانی پڑی جس پر حادثہ ہوا. آپ عزیز طالب علم، آپ ذہن میں رکھیے گا کیا غلطی تھی اس ماں کے. کیا بچوں کو آگ سے نہیں ڈرانا چاہیے؟ نہیں ڈرانا چاہیے. آپ سب سمجھاتے ہیں بیٹا ہیٹر کے قریب نہ جاؤ ہاتھ جل جائے گا، سمجھاتے ہیں آپ. لیکن آپ ان بیلنس ہو کر کسی چیز کا خوف پیدا کریں گے تو ایسی صورت میں آپ کو وہی رپلائی ملے گا جو آپ کو مل رہا ہے. نہ کریں. دین بیان کریں، دین کے طریقے سے بیان کریں. جہنم کی سزاؤں کو بیان کریں، طریقے سے بیان کریں. لوگوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں تو طریقے سے. تب انشاءاللہ العزیز آپ کو منفی جواب نہیں ملے گا. انشاءاللہ میرے جواب مکمل ہوا. بڑے ڈھنگ سے دین کی دعوت دینی ہے، بڑے ڈھنگ سے آخرت کا خوف پیدا کرنا ہے، بڑے ڈھنگ سے جہنم کی سزائیں بیان کرنی ہے، ورنہ آپ کو جواب اچھا نہیں ملے گا، ہدایت نہیں ملے گی، کچھ اور ملے گا. پھر جی کوئی اور سوال؟ جی سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں حقوق اللہ میں تو بہت بہترین ہوتے ہیں، حقوق العباد میں جب آتا ہے تو وہ اتنے فلفل نہیں کر پاتے کسی چیز کو. تو ان میں ایسی کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو انیشیٹ کرتے ہیں کہ وہ حقوق العباد کی خاص. یعنی آپ یوں کہنا چاہتے ہیں آج کے لیکچر کے حوالے سے کہ خوف خدا سے لوگ حقوق اللہ تو پورے کرتے ہیں لیکن حقوق العباد پورے کرنے کا جو خوف اور فکر ہوتی وہ نہیں ہوتی. ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ ان پر دین کی محنت نہیں ہوئی کہ اگر ہم اس بندے کا حق ادا نہیں کریں گے تو کتنی خوفناک بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ بندے کا حق، اگر اللہ کا حق ہے نا توبہ اور استغفار سے معاف کروا لے، لیکن اگر بندے کا حق ہے یا اس کا حق ادا کر دیں یا اس سے معافی مانگ لے. تیسری صورت دنیا میں نہیں ہے. لوگوں کا مال کھا کے عمرہ اور حج کر کے آ جائے،
کوئی نہیں معاف کرتا اللہ حقوق اللہ کو. وہ جو 1-2 لاکھ لیے ہوئے نا, یہ کسی یتیم کا حق مارا ہوا ہے, بیوہ کا حق مارا ہوا, بہن بھائی کا حق مارا ہوا, وہ توبہ استغفار سے معاف نہیں ہوتا, وہ عمرے حج سے معاف نہیں ہوتا. وہ تو آپ کو یہ ادا کرنا ہوگا. اب اہمیت اگر اس انسان کے اندر حقوق العباد کی اہمیت ہو نا, کہ حقوق العباد کی صرف 2 صورتیں ہیں, یا حق ادا کر دیں یا معافی مانگ لیں, اس بندے سے معافی مانگ لیں. اللہ نہیں معاف کرتا حقوق العباد, بھول جائے, اللہ نہیں معاف کرتا. کیسے؟ آپ کبھی اپنی سوئی گیس کا بل جا کر آپ نے ٹیلی فون والوں سے معاف کروایا؟ بہت آسان سی بات کہہ رہا ہوں. آپ کا سوئی گیس کا بل زیادہ آ گیا نا, تو آپ چلے جائیں ٹیلی فون والوں کے پاس, بہت بل آ گیا, معاف کر دیں. وہ کہا اللہ کے بندے, یہ جس کا حق ہے نا اس سے جا کے معافی مانگو. اللہ بندوں کے حق کو اب یہ اب میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. اب اس بات پر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ بندوں کا حق, حقوق العباد کتنے ضروری ہیں. جب آپ ذہن بنائیں گے انشاءاللہ پھر حقوق اللہ کے ساتھ میں حقوق العباد بھی ادا کریں گے. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ بعض لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, مسجدوں میں جاتے ہیں, عمرے کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, لیکن معاملات حقوق العباد کے اعتبار سے وہ درست نہیں ہوتے. آپ کا سوال بالکل درست ہے, اور اس کو کیا کرنا ہوگا؟ حقوق العباد کی اہمیت بیان کرنی ہوگی. میرا جواب مکمل ہوا. جی جی جی, وعلیکم السلام. جی آپ نے ابھی کہا کہ اگر آپ نے غلط کام کیا کسی بھی انسان تو وہ صلاح توبہ کرے اور پڑھ کے اور توبہ کر لے, لیکن انسان کا خوف ختم ہو جائے گا. لیکن کچھ انسان ایسے نیگیٹو خوف ختم ہو جائے گا. کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ خوف ڈبل ہو جاتا ہے کہ ہماری توبہ بھی قبول ہو جائے. بڑی اہم بات, بہت اچھا سوال. میں ان کے سوال کو دہرا دوں جن کو نہیں سمجھ میں آیا. یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ٹھیک ہے اللہ کبھی گناہ ہو جاتا ہے, ہم توبہ اور استغفار کرتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں خوف ختم ہو جاتا ہے, لیکن کبھی کبھی میں نے کہا خوف ختم نہیں ہوتا, نیگیٹو خوف ختم ہوتا ہے. بڑے آج لیکچر کو آپ نے بڑے اچھی طرح سمجھنا ہے. خوف بری چیز نہیں ہے, خوف کو کبھی ختم نہیں کرنا اپنے اندر سے. اچھا, خوف رکھنا چاہیے, نہیں رکھیں گے آپ بیلنس زندگی نہیں گزار سکیں گے, لیکن وہ خوف کو بھی آپ نے بیلنس رکھنا ہے. اب آپ کا سوال ہے کہ انسان کبھی کبھی گناہ ہو جائے, توبہ اور استغفار کرتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, اور پھر توبہ استغفار کرنے کے بعد بھی ذہن میں یہ خوف رہتا ہے پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا. یہ ہے آپ کا سوال. اب اس کا جواب اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, قل یا عبادی الذین اسرفوا, 24واں پارہ ہے, اس کے 3 صفحے پر یہ آیت ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہ اے میرے بندو, تم اپنی جانوں پر اگر گناہ کر کے ظلم کر لو تو لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب عزیز طالبہ, آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا, آپ سب نے بھی, گناہ سے توبہ کرنے کے بعد پکی بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے وہ گناہ معاف کر دیا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, حدیث سنا رہا ہوں, تو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس کے نام اعمال میں گناہ ہے ہی نہیں. یہ یقین رکھیں. اور اب اگلی بات ذرا میں خوفناک بات کہنے لگا ہوں, اس کو توجہ سے سنیے گا. اگر کوئی انسان توبہ اور استغفار کر کے پھر یہ سوچے پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا ہے کہ نہیں کیا, یہ سوچنا بھی گناہ ہے. کیوں؟ آپ نے اللہ کے بارے میں بدگمانی کی ہے, آپ نے اللہ کے بارے میں بدگمانی کی ہے. اللہ کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کروں گا. اللہ خوش ہوتا ہے معافی مانگنے والوں سے. یہ انسان توبہ اور استغفار کے بعد پھر جب یہ عام بندوں کی طرح سوچتا ہے نا, میں نے وہ اپنی بہن سے, میں نے فلاں کولیگ سے, میں نے اپنے سر سے معافی تو مانگ لی تھی, پتہ نہیں انہوں نے دل سے معاف کیا کہ نہیں کیا. آپ انسانوں کے بارے میں تو یہ کہہ سکتے ہیں, اللہ کے بارے میں یہ سوچنا بھی گناہ ہے, کیونکہ یہ بدگمانی ہے اللہ کے بارے میں. اس لیے عزیز طالبہ, آپ سب طلباء طالبات, جب کبھی توبہ اور استغفار ہو جائے سمجھ لیں کہ اللہ نے وہ گناہ مٹا دیا انشاءاللہ. پھر آئندہ کا خوف ذہن میں نہ رکھیے گا. جی سر, میرا ایک سوال جی. ہمارے معاشرے میں آج کل پیرنٹس کے حوالے سے جو بات چل رہے ہیں, ہم ماں کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, باپ کی جی جب بھی کبھی کوئی کامیابی ملتی ہے تو ہم سب سے پہلے کہتے ہیں ماں. جی تو باپ کے حوالے سے جی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جس کے احسانات زیادہ سمجھتے ہیں آپ اس کی طرف جھکاؤ زیادہ رکھتے ہیں. یہ ایک فطری بات ہے. اسی سے ڈرتے ہیں جس کے احسانات زیادہ ہوتے ہیں, آپ اسی سے ڈرتے ہیں. جس کے احسانات نہیں ہوتے یا کم ہوتے ہیں ان بیلنس تھوڑا سا ہو جاتا ہے, لیکن ماں کا اپنا مقام, باپ کا اپنا مقام.
اللہ نے ماں کا مقام بہت اونچا رکھا ہے. الجنت تحت اقدام الامہات, یہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. لیکن دوسری طرف یہ کہا کہ ماں باپ میں سے کوئی ایک ناراض ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے, وہ ایک الگ اس کی حقیقت ہے. اس لیے میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا, یہ ان بیلنس ہونا نہیں ہے, یہ اللہ کے نزدیک کوئی پکڑ والی بات نہیں ہے. ماں کی طرف رجحان ہو جائے بہت اچھا, بعض لوگوں کا باپ کی طرف رجحان ہوتا ہے زیادہ ادب کا, زیادہ بات ماننے کا, کوئی حرج نہیں, نافرمانی نہ ہو. رجحان ایک طرف ہو جائے اس میں کوئی پکڑ کی بات نہیں, کوئی بری بات نہیں. جواب مکمل ہوا جی. یعنی ماں باپ کبھی باپ سے زیادہ ڈرتا ہے, کبھی ماں سے زیادہ ڈرتا ہے. اصل میں ڈر پہ یہ سوال ہے نا, تو کبھی ماں سے ڈرتا ہے, کبھی باپ سے ڈرتا ہے. کبھی ان بیلنس ہوتا ہے, باپ سے ڈرتا ہی نہیں, ماں سے ڈرتا ہے. کبھی ماں سے بندہ ڈرتا ہی نہیں, محبت ہوتی ہے, ڈرتا ہی نہیں, ماں کو سب کچھ بتاتا ہے. باپ کو نہ پتہ لگے, میں سگریٹ پیتا ہوں, ماں کو پتہ لگ گیا, باپ کو نہیں پتہ لگنا چاہیے. کبھی کبھی انسان کرتا ہے ایسا, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جی جی ماشاء اللہ. سر میرا کوشچن یہ تھا بیسیکلی, جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے, آپ نے بھی بتایا کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کے اعمال میں گناہ ختم ہو جاتے ہیں. جی. اور دوسری سائڈ پہ ہمارا یہ پرسپیکٹو بھی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو چیز دکھانی ہے, بتایا جائے گا کہ وہ اپنے ساتھ کیا لے کر آیا. جی تو جب ایک انسان دنیا میں گناہ کر لیا اور اس نے اس کی توبہ کر لی, کیا آخرت کے پرسپیکٹو میں وہ چیز ختم ہو جائے گی؟ جی بالکل 100% آپ صحیح سمجھے ہیں ڈاکٹر صاحب, 100%. آپ کو وہ گناہ جس کی آپ توبہ کر چکے ہرگز اللہ آخرت میں نہیں دکھائے گا. آیت ہے قرآن مجید کی, ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں گناہوں کو بہا کر لے جاتی ہیں, نیست و نابود کر دیتی ہیں. جس سے توبہ کر لی وہ گناہ کا سامنا آپ کو آخرت میں نہیں کرنا پڑے گا. بہت پکی بات, قرآن حکیم میں بہت واضح. جی اور کوئی بات؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کو توبہ بھی کر لیتا ہے لیکن اگلے دن دوبارہ وہی گناہ کرتا ہے, جی. پھر توبہ کرتا ہے, تو کیا اس میں خوف ہے اس چیز کا؟ یہ نہیں ہے کہ مطلب خوف کو کیسے کنسسٹنٹ کمال کا سوال کیا. جی کمال کا, بہت اچھا سوال کیا آپ. ہی ڈاکٹر حضرات سے ہی توقعات ہیں ایسے سوالوں کی. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے, پھر توبہ اور استغفار کرتا ہے, پھر دوبارہ وہی والا گناہ, پھر غلطی وہی کرتا ہے, پھر توبہ کر لیتا ہے, پھر وہ غلطی ہوتی, پھر توبہ کرتا ہے. سائیکالوجیکل آپ ذہن میں, میرا جواب ذہن میں رکھیے گا. توبہ صرف وہ شخص کرتا ہے جو اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے. توبہ صرف وہ کرتا ہے جو اپنے گناہوں میں شرمندہ ہوتا ہے, اس کے اندر خوف ہوتا ہے. سوال یہ ہے آپ کا کہ پھر وہ گناہ کرتا ہے, پھر توبہ اور استغفار کرتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے, پھر توبہ اور استغفار کرتا ہے, کہ اس کے اندر خوف نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے خوف ہے. 10 مرتبہ 1000 مرتبہ ایک ہی گناہ کو رپیٹ کرتا ہے اور ہر دفعہ توبہ اور استغفار کرتا ہے. یہ توبہ اور استغفار نشانی ہے کہ وہ ڈرتا ہے. یہ توبہ اور استغفار نشانی ہے کہ وہ ڈرتا ہے, یاد رکھ لیجئے گا. اب سوال آپ کا جو ٹیڑھا سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ کیا بات ہوئی مولانا صاحب کہ وہ گناہ بھی کر رہا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے. یہ تو مذاق ہے نا, آپ مذاق نہ سمجھیے. میں مثال دینے لگا ہوں, نفسیاتی مثال, سائیکالوجیکل مثال, بڑے غور سے سننی ہے. یہ آپ جو نئے کپڑے پہنتے ہیں, نئے کپڑے بناتے ہیں, پہنتے ہیں, وہ 1-2 دن بعد میلے ہو جاتے ہیں, پھر آپ ان کو فوراً دھلواتے ہیں, پھر وہ پہنتے ہیں, پھر وہ میلے ہو جاتے ہیں, پھر آپ دھلواتے ہیں. یہ آپ نے جو 4-4 5-5 سال کے جو سوٹ پہنے ہوئے ہیں, بنائیں ایسے اچھے سوٹ بنائیں, پھٹتے نہیں. اور آپ 2 دن 3 دن پہنتے ہیں, پھر میلے ہو جاتے ہیں, پھر دھلواتے ہیں, پھر پہنتے ہیں, پھر میلے ہو جاتے ہیں. جب ان کپڑوں نے میلا ہونا ہی ہے تو آپ ایک دفعہ نئے کپڑے بنوا لیں, پھر اس کے بعد میل چڑھتی رہے, بس کیا فائدہ بار بار دھلوانے سے. بس ٹھیک ہے میلا ہونا ہے نا, پتہ ہے میلا ہونا ہے, تو ایک دفعہ کپڑے نئے بنوائیں, بس پھر میلا ہونے دے, اس پہ میل چڑھنے دے. آپ میں سے کوئی معاشی جو معاشرے میں رہنے والا عقل مند انسان ہے, کوئی اس کو سائیکو کیس نہیں ہے. یہ سائیکو کیس ہوگا جو میلے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, میل چڑھ رہی ہے, نہاتا ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ہو, ایسا میلا کچیلا رہتا ہے, دھلتا ہی نہیں, صفائی نہیں اپنی خیال کرتا, وہ سائیکو کیس ہے. عقل مند کون ہے؟ تھوڑے سے کپڑے میلے ہوں فوراً دھلوا لیتا ہے, پھر میلے ہوتے, پتہ ہے اس کو میلے ہونے ہیں, پھر دھلواتا ہے, پھر پہنتا ہے, پھر پتہ ہے یہ کپڑے میلے ہونے, پھر دھلواتا ہے. یہ عقل مند انسان ہے معاشرے کا. گناہ ہو گیا, توبہ اور استغفار کر کے اپنے دل کو دھو دیا, صاف کروا لیا,
پھر گناہ ہو گیا، ایک داغ پڑ گیا. جامع ترمذی کی حدیث سنانے لگا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے. جب توبہ اور استغفار کرتا ہے وہ دل کا داغ دھل جاتا ہے. پھر گناہ ہوتا ہے، پھر داغ پڑ جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر دل صاف ہو جاتا ہے. غور سے مثال سنیے گا. اور پھر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا رہے توبہ اور استغفار نہ کرے، وہ سیاہ داغ پڑتے پڑتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اس لیے کپڑوں پر تھوڑی سی میل چڑھ جائے اس کو دھلوا لیجئے، وہ پھر صاف ہو جائے گا. یہ دل بھی صاف ہو جائے گا گناہ سے، توبہ اور استغفار سے بالکل دھل جائے گا. اور یہ میں نے جو مثال دی ہے، یہ نبی نفسیاتی جو مثال دی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں بتائی ہے. دعا پڑھنے لگا ہوں، اللہم نقی قلبی عن الخطایا والذنوب. آپ کو آتی ہوگی بہت سے لوگوں کو. اللہم نقی قلبی عن الخطایا والذنوب کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ میرے دل کو اس طرح صاف کر دے جیسے کہ سفید کپڑے کو میل کچیل سے دھو کر صاف کیا جاتا ہے. کیا مثال دی ہے دعا میں. ہمیں اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہوگا. اس دل کے اندر حسد کی میل نہ ہو، بغض کی میل نہ ہو، اس کے اندر گناہ کی میل نہ ہو، اس کے اندر کوئی گناہ کی میل نہ ہو. اور آ جائے تھوڑی سی میلا ہو گیا نا دل، توبہ اور استغفار کیجیے. آپ کے سوال کا جواب مکمل ہوا. ہم بار بار توبہ کیوں کرتے ہیں؟ جی 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 جی. وعلیکم. سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک میری چاہت نہ ہو. ما تشاءون الا من یشاء اللہ. میں نے آیت پڑھ دی. میں آج ینگ جنریشن کی بات کر رہی ہوں کہ کیا ہم کتنا محرم سے محبت کر بیٹھتے ہیں اور ہم دعا میں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں اچھا بنا کے ہمیں عطا کر دے. کیا یہ جائز ہے؟ دوسری طرف ہماری دعا، جب آپ دعا مانگتے ہیں کسی شخص کو، آپ مانگتے ہیں کہ اللہ اس کو میرے حق میں اچھا بنا کر مجھے عطا کر دے، دوسری طرف آپ کے دل میں وسوسے بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ کرنا جو میرے حق میں اچھا ہو. تو اس بارے میں کیا آپ جو بھی چاہے وہ نامحرم ہے، مطلب آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ آپ کے دل میں چاہت بھی کسی انسان کے بارے میں خدا ڈال دیا، تو کیا اس سے طلب کرنا آپ کا جائز ہے؟ اگر آپ سارا سوال سمجھ گیا. یہ سوال یونیورسٹیز میں بہت ہوتا ہے، میرے اوپر بہت ہوتا ہے. میڈیکل یونیورسٹیز میں، انجینئرنگ یونیورسٹی میں بہت ہوتا ہے. اور ایسا جواب الحمدللہ آپ کو ملے گا کہ آپ کو بڑے اطمینان ہوگا. آپ نے تو بڑے ادب سے سوال کیا ہے، میرا بڑا احترام کیا ہے، آپ کا بہت شکریہ. ورنہ جی میں سمجھ گیا تھا. آپ نے بڑے نپے تلے الفاظ میں بڑے ادب سے بات کی ہے. ورنہ مجھ سے سوال یہ ہوتا ہے سر پسند کی شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو میں اس کے جواب میں ان کو کہتا ہوں، ایک یہ سوال بہت ہوتا ہے، ایک سوال میرے اوپر ہوتا ہے کھل کر بات کروں گا، میرے بزرگ بیٹھے ہیں بڑے ادب سے، روزے کی حالت میں ہوں، بڑے آرام سے بات کروں گا. مجھ سے ایک سوال تو ہوتا ہے کہ پسند کی شادی کرنا جائز ہے کہ نہیں. دوسرا سوال مجھ سے ہوتا ہے کہ لو میرج جائز ہے کہ نہیں. سارے سوال کا خلاصہ یہ ہے. اب پہلے سوال کا جواب دینے لگا ہوں، کیا پسند کی شادی جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے کوئی آیت، کوئی حدیث ایسی دکھائیں جس میں اللہ اور اس کے رسول نے یہ کہا ہو کہ جو ناپسند ہو اس سے شادی کرو. ظاہر پسند کی شادی کرنی ہے. کہاں لکھا ہے کہ قرآن کی آیت میں، حدیث میں جو ناپسند ہے اسے شادی کرو؟ نہیں، پسند کی جگہ شادی کرنی ہے. لیکن اس پسند کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کے مطابق پسند کیجیے. جو بیریئر ہے نا ان کو کراس نہ کیجیے. پسند کی شادی کیجیے. اب اگلی بات، پسند کا وہ طریقہ کہ جی پہلے ہوٹلنگ ہو، سیر تفریح ہو، یہ ہو، فلاں ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، بیکار باتیں ہیں، سب بیکار باتیں ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں جب واہ پڑتا ہے پھر پتہ لگتا ہے کیا ہوتا ہے. اس سے پہلے کوئی نہیں ہوتا. بالکل یہ انڈرسٹینڈنگ بیکار بات ہے. بالکل آپ کی عملی زندگی، پریکٹیکل لائف کی بات کروں گا. تو جو خوف آپ نے بتایا نا، وسوسہ، خوف، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہی ہے وہ زندگی جس کو اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ میرے حق میں جو خیر ہے وہ فرما. جو میں نے صلاۃ الاستخارہ بتائی نا، وہ یہی چیز ہے کہ اللہ جس میں خیر ہے وہ میرے حق میں بہتر کر دے. اس لیے آپ سب طے کر لیں کہ پسند کی جگہ شادی کرنی ہے اور ناپسندیدہ جگہ شادی نہیں کرنی. یہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے کوئی نہیں کہا کہ ناپسند لڑکے لڑکی سے شادی کرو. ایک بات، لیکن پسند کس طرح کرنا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے کہا. ایک بات ہوگی طے. نمبر 2، آپ نے ایک سوال میں لفظ بولا کہ اگر لڑکے اور لڑکی کو آپس میں محبت ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا یہ درست ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں درست ہے. محبت کہتے ہیں قلبی میلان کو.
آپ کا قلبی میلان ہو گیا، بالکل درست، اس میں کوئی گناہ نہیں، یہ آپ کے بس میں بھی نہیں ہے، یہ بندے کے بس میں نہیں ہے۔ اب میں آیت پڑھنے لگا ہوں سورۃ البقرہ کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طاقت کے مطابق جو ہوتا ہے اس کا حکم دیتا ہے، اس کا پابند، اس کا باؤنڈ کرتا ہے اللہ اس پر جو اس کی بس میں ہوتا ہے، جہاں بس میں نہیں ہوتا اللہ پکڑ بھی نہیں کرتا۔ اگر دل میں احساسات اور جذبات پیدا ہو جائیں تو اللہ پکڑ نہیں کرتا۔ اللہ کہاں پکڑ کرے گا؟ جہاں یہ جذبات آنے کے بعد انسان کچھ بیریئر جو اللہ نے رکھے ان کو کراس کرتا ہے۔ وہ بیریئر کون سے ہیں اور اللہ نے اس کیفیت کو کیا کہا؟ تو 22واں پارہ اس کے پہلے صفحے پہ 3 آیت پڑھیے گا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ بڑے واضح انداز میں بڑے ادب کے ساتھ آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، تو تم بات کرتے ہوئے نرم لہجہ مت بنانا، مردوں سے بات کرتے ہوئے نرم لہجہ مت بنانا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، پھر اس کے دل میں مرض، بیماری پیدا ہو جائے گی، اور اس مرض کو ہمارے معاشرے میں محبت کہتے ہیں۔ خالق اس کو مرض کہہ رہا، یہ مرض ہے۔ محبت تو اسلام دین محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت پیدا کرنے کے نسخے سکھائے ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت پیدا کرنے کے نسخے سکھائے ہیں۔ صحابہ سے کہا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم کرنے لگو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے؟ صحابہ نے کہا ضرور۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے نسخے سکھائے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث، تحادوا تحابوا، تم ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرو، ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت پیدا کرنا سکھایا، لیکن کس سے؟ اپنے ماں باپ سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے۔ اب میں وہ سوال کا جواب دینے لگا ہوں جو مجھ پر یونیورسٹیز میں ہوتا ہے، کیا لو میرج جائز ہے؟ تو اس کا مطلب لو میرج کا کہ پہلے سے دوستیاں ہوں، ہوٹلوں میں پھرنا ہو اور سیر تفریح ہو، یہ ہے ہمارے ہاں لو میرج۔ اگر یہ لو میرج ہے نا تو اس کو ظاہر اسلام نے منع کیا ہے۔ اگلا جملہ غور سے میرا سنیے گا، آپ بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے، بہت قابل لوگ ہیں۔ لو میرج جو میں نے ابھی کیفیت بتائی یہ جائز نہیں، اور لو میرج جائز نہیں، لو آفٹر میرج کا اللہ نے حکم دیا۔ جواب مکمل ہوا، لو میرج کی اجازت نہیں، جو میں نے بتایا اس میں، ورنہ محبت کی شادی ہوتی، نفرت کی شادی ہوتی نہیں۔ کون سی آیت میں آتا ہے کہ جس سے نفرت کرتے اس سے شادی کرو؟ لو میرج اس معنی میں جو میں نے بتایا وہ جائز نہیں، اور لو آفٹر میرج کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ فرض ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔